الرحیم میں آپ کا میزبان ارسلان اسلم آپ کو اپنے چینل دلچسپ تاریخ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سومناتھ کا معرکہ۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں، محمود غزنوی کو جس کارنامے کی بدولت عالمگیر اور ابدی شہرت حاصل ہوئی وہ سومناتھ کا معرکہ تھا۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کے حوالے سے جہاں محمود غزنوی کی عظمتوں میں حقیقی معنوں میں اضافہ ہوا، وہیں اسی معرکے کے حوالے سے اس پر متعصب مورخین نے سب سے زیادہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ سومناتھ کا معرکہ در حقیقت کفر و اسلام کا معرکہ تھا۔ اسلام اور ہندوستان کا رشتہ اب تک خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ سندھ اور پنجاب اس وقت تک اسلامی مملکت کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ محمود کے ساتھ آنے والے بہت سے مسلمان ہندوستان کے اندر پھیل بھی چکے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کفر کو روشنی میں بدل رہے تھے۔ پنجاب حضرت داتا گنج بخش کے فیض سے سیراب ہو رہا تھا۔ سپہ سالار مسعود غازی ہندوستان کے قلب میں تشریف لانے والے تھے۔ ہندو مت اور دین حق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ دوستو، ان گنت لوگ تھے جو مٹی، پتھر اور لکڑی کے خداؤں کو پوج رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کے ملک میں ہی ایسے لوگ آ چکے ہیں جو کہ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے کسی نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے تھے جو اندیکھے خدا پر ایمان لائے تھے۔ وہ انہیں ملیا میٹ کر دینے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے۔ ہندو مت کو دین اسلام للکار رہا تھا۔ بتوں کو پوجنے والے حق کی آواز کا مقابلہ کر سکتے تھے، نہ اسے سننے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنے لکڑی، مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے ہی سر جھکاتے اور اپنے نجات کے طالب تھے، اور نجات دینے کی طاقت ان بے جان بتوں میں کہاں سے آ سکتی تھی؟ اس لیے وہ صرف نفرت کے سہارے جی رہے تھے۔ اس وقت ہندوستان کے ہر مندر سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ ایک ہی نعرہ پوری ہندو جاتی لگا رہی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے اور اسلام کا نام و نشان اس خطے سے مٹا دیا جائے۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جس مندر میں سب سے زیادہ شور تھا اس کا نام سومناتھ تھا۔ سومناتھ، جسے سومناتھ بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، کاٹھیا واڑ میں سمندر کے کنارے ہندوؤں کا ایک انتہائی اہم مندر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے دو مقدس مقام بھی واقع تھے، ایک تربینی اور دوسرا دیہت سمرگ۔ تربینی کا مطلب ہے 3 ندیوں کا سنگم۔ اس میں سرمئی، ہیرن اور کیپلا 3 ندیاں ایک دوسرے میں مل جاتی تھیں۔ دیہت ہندوؤں کے اوتار کرشن سے منسوب تھا۔ سوم کا مطلب ہے چاند۔ سومناتھ یعنی چاند سے موسوم تھا، اسی وجہ سے اسے سومناتھ کہتے تھے۔ ہندوؤں کی قدیم مذہبی کتابوں میں اس مندر کے بارے میں بہت سی روایات تحریر تھیں، اس لیے اسے بہت مقدس، پاک اور پوتر استھان سمجھا جاتا تھا۔ یہاں لنگ کا مجسمہ بھی تھا جس کے ساتھ ہندوؤں کے جنسی رویے مربوط ہیں، اور ہندو جاتک کے کجرو جنسی اعمال اور عقائد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت لاکھوں ہندو اس مندر میں جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اس مندر کی اہمیت اور دولت کا اندازہ ان قوائف سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرب و جوار کے 10,000 گاؤں اس مندر کی کفالت اور ضرورتوں کے لیے وقف کیے جا چکے تھے۔ یہاں 2,000 پجاری ہمہ وقت رہتے تھے اور ان کی ہر ضرورت مندر کی طرف سے پوری کی جاتی تھی۔ 500 گائیں مندر کے ساتھ منسلک تھیں۔ ہندو گائے کو متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے ان 500 گائیوں کی خوراک وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ 800 بھجن گانے والے اس مندر میں مستقل طور پر تنخواہ دار ملازم تھے۔ 300 گویے اس کے علاوہ تھے جن کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ مندر کا گھنٹہ سونے کی ایک زنجیر میں لٹکا ہوا تھا جس کا وزن 200 من بتایا جاتا ہے۔ یہ گھنٹہ عبادت کے وقت بجایا جاتا تھا۔ لنگ کے مجسمے کے اشنان کے لیے ہر روز دریائے گنگا سے پانی آتا تھا جو وہاں سے 1000 میل دور تھا۔ دوستو، سومناتھ کے مندر کی عمارت کے بارے میں بھی طرح طرح کی روایات مشہور ہیں۔ تمام قیاس یہ ہے کہ اس عمارت کو چندر سلبی راجاؤں میں سے کسی ایک نے بنوایا تھا۔ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مندر میں 86 عدد ستون تھے۔ اس مندر کے ساتھ طرح طرح کی کرامات منسوب کی گئی تھیں۔ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ سومناتھ میں عبادت کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر آتا ہے۔ سومناتھ کے بارے میں یہ بھی پروپیگنڈا عام تھا کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مندر ناقابل تسخیر ہے، جو اس پر حملہ کرے گا دیوتا اس کو بھسم کر دیں گے۔ سومناتھ کے مندر کے پجاری محمود غزنوی کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ وہ بار بار اعلان کرتے تھے اور ہندوؤں کے دلوں میں یہ یقین پختہ کرتے تھے کہ چونکہ اس مندر کو دیوتاؤں کا تحفظ حاصل ہے، اس لیے اسے محمود غزنوی سے کبھی فتح نہیں کر سکتا۔ نادان پجاری بیچارے۔ دراصل ان کے اس دعوے کی وجہ یہ تھی کہ سومناتھ کا محل وقوع ایسا تھا کہ ان کے خیال میں سلطان محمود غزنوی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دراصل وہ محمود غزنوی کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے یہ دعوے ہی دراصل ان کے لیے بربادی کا سامان بن رہے ہیں۔ اس طرح وہ اس شخص کو چیلنج کر رہے ہیں جو مشکل سے مشکل ترین چیلنج قبول کرنے کا عادی ہے۔ وہ محمود کو اپنے بے سر و پا باتوں سے خود مشتعل کر رہے تھے۔ محمود کو علم تھا کہ سومناتھ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کھچڑی پک رہی ہے۔ سومناتھ کے بارے میں پجاریوں کی لاف زنی کا بھی اسے علم ہو چکا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب اس کے سامنے یہ باتیں دہرائی گئیں کہ سومناتھ کے پجاری دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں حملہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے حملہ کیا تو دیوتا اسے نیست و نابود کر دیں گے، تو محمود غزنوی بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ ایسے بیہودہ دعوے کرنے والے ایک دن خود دیکھ لیں گے کہ ان دعووں کی اصلیت کیا ہے۔ سومناتھ کو فتح کرنا واقعی بہت مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن تھا۔ سومناتھ کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ قلعے کے 3 طرف دریا اور چوتھی طرف گہری خندق تھی۔ سومناتھ کی اطراف و جوانب میں راجپوتوں کی 27 ریاستیں واقع تھیں جو سومناتھ کی محافظ تھیں۔ محمود غزنوی نے تمام معلومات جمع کرنے کی کوشش کی اور 15 رمضان 416 ہجری کو محمود غزنوی ملتان پہنچا۔ پانی کا ذخیرہ اور جانوروں کا چارہ کثیر مقدار میں لے کر آگے بڑھا۔ گرم خشک میدانوں سے گزرتا اجمیر پہنچا، وہاں کچھ روز قیام کیا اور پھر آگے بڑھا۔ اس راہ میں بھی حالت سفر میں منزل کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کئی قلعے فتح کیے۔ اس نے چند روز نہروالم میں قیام کیا، پھر ویلواڑہ پہنچا اور وہاں سے چکر کاٹ کر کنارے کنارے سفر کرتا سومناتھ پہنچ گیا۔ اس نے پہلی ناممکن بات کو ممکن بنا دیا تھا، یہ کہ وہ سومناتھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کو جھوٹ ثابت کر دیا، وہ سومناتھ پہنچ چکا تھا۔ سامنے سومناتھ کا قلعہ تھا۔ دریا کے کنارے واقع مضبوط سرب فلک شاندار سومناتھ کا قلعہ، اس کی برجیاں گویا آسمان کو چھو رہی تھی۔ دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس روز محمود غزنوی اپنی فوج کے ساتھ سومناتھ کے سامنے پہنچا تو ہزاروں پجاری اور ہندو سومناتھ کی دیواروں اور فصیلوں پر چڑھ کر شور مچانے لگے۔ ہمارا دیوتا تمہیں اس لیے یہاں تک لے آیا ہے اور تم یہاں تک اس لیے زندہ سلامت پہنچ گئے ہو کہ ہمارا دیوتا تم سب کو ایک ساتھ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تم نے جس طرح ہندوستان کے کئی مندروں میں ہمارے دیوتاؤں کے سر اور بازو توڑے ہیں، اس طرح تمہارے سر اور پاؤں سومناتھ کا دیوتا توڑ کر رکھ دے گا۔ سلطان محمود غزنوی مسکراتا رہا۔ اس نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اسی واقعہ کو کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔